والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق اللہ العظیم۔ کارگزاری یہ نظام الدین کا عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اور خصوصاً کام کرنے والے جن کا اندرون اور بیرون میں وقت لگا ہوا ہے، وہ لوگ بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کارگزاری تو نظام الدین کا عمل ہے۔ کارگزاری نظام الدین کا عمل نہیں ہے، کارگزاری تو مسجد نبوی کا عمل ہے، کارگزاری تو قرآن کا عمل ہے۔ پورا قرآن دیکھو، قرآن کے اکثر حصے میں کارگزاری ملے گی۔ کہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی کارگزاری، تفصیلی کارگزاری، کہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بنی اسرائیل اور فرعون کے ساتھ پوری کارگزاری، ابراہیم علیہ السلام کی کارگزاری، حتیٰ کہ ان کے بیوی اور بچے کا تذکرہ بغیر نام کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، وہ پوری کارگزاری قرآن میں۔ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ کارگزاری سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو نبی لوگ تھے، ازواج مطہرات تھی، پاکیزہ عورتیں تھیں، امہات المومنین ہیں، یعنی مومنین اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن میں جانوروں تک کی کارگزاری بیان کی گئی۔ حدود کی پوری کارگزاری آپ کو قرآن میں ملے گی۔ جہاں قرآن نے اصحاب کہف کی کارگزاری بیان کی اور سورہ کہف کا عنوان دے کر وہاں پر کتے کی بھی کارگزاری سنائی۔ اب ہم اندازہ لگائے کہ کارگزاری کتنا بڑا عمل ہے، اور جوڑ رہے کہاں تھا؟ تبلیغ والوں کی آخری حد نظام الدین۔ یہ حد نہیں ہے ہماری۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بانی ہیں، بالکل جھوٹ بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ کے بانی نہیں ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے موجد نہیں ہیں، وہ تبلیغ کے واضح نہیں ہیں، انہوں نے تبلیغ کی بنیاد نہیں رکھی۔ تبلیغ کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں نے رکھی۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ دعوت اور تبلیغ کی بنیاد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، تو پھر اب دعوت اور تبلیغ کو قرآن سے کہاں ثابت کریں گے ہم؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل قرآن سے ثابت ہے، ہر عمل سیرت سے ثابت ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کا مجید مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ غلط بات ہے۔ وہاں لے جاؤ، کہاں لے جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جوڑو، نبیوں کے طریقے کے ساتھ جوڑو، مسجد نبوی کے ساتھ۔ تو کارگزاری یہ قرآن کا عمل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کارگزاری اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو بھی غلط نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جب حاضری لی تو حدود نظر نہیں آئے۔ پوچھا بھائی حدود کہاں ہے؟ آنے دو، اس کو سزا دوں گا، اس کو عذاب دوں گا، ڈانٹ ڈپٹ کروں گا، ماروں گا۔ جب حدود آیا ہے تو اس نے کارگزاری سنائی بلقیس اور اس کے پورے قوم کی۔ دھیان سے سنیں ہم، ایک پرندہ جب ایک عورت اور اس کے پورے علاقے کی کارگزاری سنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پرندے کو اس بلقیس اور پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تذکرہ ملے گا قرآن میں۔
حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا جب لشکر جا رہا تھا تو چونٹی اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قبیلے والوں سے کہنے لگی کہ تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر محسوس طریقے سے، نادانستہ طور پر، نادانستہ کا مطلب یہ بھائی ان کو تھوڑی معلوم، تو نادانستہ طور پر غلطی سے ان کے پیر، ان کے جانوروں کے پیر تمہارے بدن پر گرے اور تم مر جاؤ، وہ چونٹی کہہ رہے کہ تم اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اس کی کارگزاری آپ کو قرآن میں ملے گی۔ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ، بڑا حصہ کارگزاری سے بھرا پڑا ہے۔ تو خیر یہاں سے گئے ہم لوگ، تو خوشی کی بات یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے ٹرین پہنچی، ورنہ عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ گوڑوانا وہ 7 بجے کے بعد ہی پہنچتی ہے، لیکن ہماری پوری جماعت کا قسمت زوروں پر تھا، 2 گھنٹے پہلے ٹرین پہنچی۔ ہم نے فجر کی نماز ٹرین ہی میں پڑھ لیے تھے، لیکن جب نظام الدین میں پہنچے تو اس وقت بس مولانا کا بیان شروع ہو رہا تھا۔ یہاں سے پہلے نظام الدین گئے تو وہ بیان کیا تھا آپ وہ سنیں۔ اب پتہ نہیں کہ مولانا نے میرے جیسا بیان کرنا کب سے شروع کرے، پورا بیان مسائل پر۔ وہ تو بڑی عمر کے، ورنہ دل ہو رہا تھا ان کو پوچھنا تم نے کب سے شروع کرے مسائل بیان کرنا، پورا بیان۔ وہاں پہنچے ہم تو چونکہ بیچ بیان میں پہنچے تھے، حالانکہ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد ہم نظام الدین کے اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن مستورات کو ان کے ٹھیے پر پہنچانا، سامان کو رکھنا، اس میں دیر ہو گئی، تو بیان کا کچھ حصہ چلا گیا تھا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے تو مولانا سود کے مسائل بیان کر رہے تھے۔ تو اس وقت مولانا کا یہ کہنا تھا کہ پورے قرآن میں اور پوری احادیث کے ذخیرے میں کوئی گناہ، یہ مولانا کے جملے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہو سوائے سود کے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن پورے گناہوں کو اگر ہم دیکھیں اور قرآن اور احادیث کو ہم یعنی اپنی زبان میں کہیں کھنگالیں، پورے قرآن کو دیکھو، احادیث کو دیکھو، تفسیر کو دیکھو، تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہو سوائے سود کے۔ نمبر 2، یہ مولانا کے جملے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر شمار کیا ہو سوائے سود کے۔ پھر سنیں دو بات، قرآن اور حدیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی گناہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس گناہ کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہو کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ سوائے سود کے۔ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر قرار دیا ہو سوائے سود کے۔ اب یہ ہے کیا بلا؟ آدھا رکوع تقریباً، کچھ کم زیادہ، آدھا رکوع، آدھے سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں، چاہے کھانے میں کرتے ہو، کپڑوں میں کرتے ہو، سواریوں میں کرتے ہو، یا مکانات میں۔ نہیں ہم نے لون پر مکان بنائے نا، وہ بہت دھیان سے سنیں۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی شکل میں، کھانے کی شکل میں کوئی ضروری نہیں ہے، یأکلون الربا، وہ سود کو کھاتے ہیں، یعنی سودی رقم اور سودی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور، غیر مسلم اس کے مکلف نہیں ہے، یہ خطاب ہم لوگوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا،
تو سود سے بچنے کا مطالبہ مسلمانوں سے ہے، اسلام کے دشمنوں سے نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کا تعلق ہم سے ہے، غیروں سے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، الا، ہاں کھڑے تو ہوگے مگر کیسے؟ جیسے کسی جن اور کسی شیطان نے انسان کو چھو لیا ہو، اپنی زبان میں کہے گے حاضری آنکھ میں بھر گیا اس کے، تو جس کے آنکھ میں جنات اور شیطان ہے سیدھے سے کھڑے رہتا ہو۔ تو جیسے جنات اور شیطان کے چھو لینے کے بعد، جنات اور شیطان کے چھو لینے کے بعد آدمی صحیح ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی سود خور، سود کا استعمال کرنے والا مرنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو چھو لیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض بیماریاں جنات کے چھو لینے سے پیدا ہوتی ہیں، اس میں جنون ہے، پاگل پن، ایک مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری، یہ بھی بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، سب کو نہیں، بعض لوگوں کو شیطان اور جنات کے چھو لینے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں، ربی انی مسنی الضر، دیکھو مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ کہنے لگے کہ بھئی شیطان نے مجھے چھو لیا، تو شیطان کے چھونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیمار پڑ گئے۔ تو سود خور اور سود کا استعمال کرنے والا مرنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ایسا کھڑا ہوگا جیسے ایک خیبتی آدمی جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، شیطان نے چھو لیا ہو، جیسے وہ صحیح ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہوتا، سود خور بھی صحیح ڈھنگ سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج میں چلا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر گئے، دیکھو بہت دھیان سے سنیں، جبریل علیہ السلام لے کر گئے مجھے۔ یہ باتیں کہاں ہو رہی معلوم ہے آپ کو؟ عالمی مرکز نظام الدین میں۔ وہ شاید بھول گئے ہو گے کہ بھئی اپنے کو تو ایمان پر بات کرنا چاہیے تھا، سود کے مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں ہم؟ مسائل کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر اور حرام سے بچے بغیر دو ہی جز ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ حرام سے بچے بغیر، حرام سے بچے بغیر آدمی اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، تو میرا گزر ہوا ایک بہت بڑی جماعت کے پاس سے، اور وہ جماعت کس کی تھی؟ وہ فرعونیوں کی جماعت تھی۔ فرعونیوں کا مطلب ہے فرعون کے ساتھی، اور ان کی روزانہ دوزخ پر حاضری ہوتی تھی صبح شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام جب مجھے جنت اور جہنم کا نظارہ دکھا رہے تھے، یہ جنت ہے، یہ جنت کی نعمت ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کے عذابات ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، تو جب مجھے پوری تفصیلات سنا رہے تھے، دکھا رہے تھے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر گئے ایک جماعت کے پاس۔ وہ جماعت کس کی تھی؟ فرعونیوں کی جماعت، یعنی فرعون کے چیلے چپٹے، اور فرعونیوں کی صبح اور شام دونوں وقت جہنم پر حاضری ہوتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں پر بھائی فلاں تاریخ کو آپ کو حاضر ہونا ہے، فلاں تاریخ کو نہیں، صبح شام دونوں ٹائم جہنم پر حاضری اور پیشی ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ اپنے مکانوں سے نکلتے تھے، اپنے ڈھیوں سے نکلتے تھے، تو جہنم وہ دستخط کرنے کے لیے، سگنیچر، اسٹیمپ، ٹھپا لگانے کے لیے ایسے بھاگتے تھے، ایسے دوڑتے تھے جیسے کوئی جانور بدک جائے۔ اپنی زبان میں کہیں کہ بھائی جانور گجاڑ گیا، وہ کیسے چلتا ہے وہ، بس ایسے یہ فرعونی بھاگتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیٹ بہت بڑا، کتنا بڑا؟ جیسے ایک بڑی کوٹھری ہوتی ہے،
बड़ी कोठरी, भाई हमने ये कोठरी बनाया अनाज रखने के लिए। हमारे यहाँ कोठे बनाते हम, तुअर का कोठार इधर, चने का इधर। अब मैंने देखा कि बहुत बड़ा आदमी और उसका पेट कोठरी नुमा, और उसके पेट में क्या था, उसका पेट सांपों से भरा हुआ, सांपों से भरा हुआ। अब जब ये फिरौनी भागे, क्योंकि वो तो बिदके हुए जानवर की तरह थे, जो जानवर बौखला गया, पागल हो गया, जिस पर जुनून तारी हो गया, जिसको शैतान ने छू लिया, पागल। अब ये आदमी सोचा कि भाई अगर वो सबके सब मेरे पास आएंगे तो मैं गिर जाऊंगा, तो ये अलग हटने के लिए खड़ा हुआ, ला यकूमून, लेकिन सही ढंग से खड़ा नहीं हुआ और फिर गिर गया। बस नीचे गिरना था कि वो पूरी की पूरी जमात इसको रौंदते हुए, कुचलते हुए निकल गई, पूरी जमात। और ऐसा दोनों टाइम होगा, सुबह भी शाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन आदमी है जिसका पेट कोठरी की तरह है और क्या है इसके पेट में? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये सूदखोर है और इसका पेट सांपों से भरा हुआ है। एक रिवायत तो ये, दूसरी रिवायत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत बड़ा पेट वाला, कोठरी नुमा, मकान नुमा पेट, और उसके पेट के अंदर जितने सांप है वो सब बाहर से नजर आ रहे हैं, जैसे कांच लगा दिए। हमारे फिश पॉट होते हैं, मछलियां दिखती है, तो उसके पेट के अंदर जितने सांप वो सब बाहर से देखने वाले को नजर आ रहे हैं। तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? कहा ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं, सूदखोर लोग, कि उनके पेटों के अंदर अनाज नहीं होगा, खून और पीप नहीं होगा, उनके पेट तो सांपों से भरे हुए होंगे और वो सांप अंदर से उनको डस रखे होंगे। एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीरुल मलाइका, आपने सुना होगा हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जिनका फ़ज़ाइल अमल में तज़किरा है। गुस्ल करने के लिए बैठे थे, आवाज़ लगी कि भाई अल्लाह के रास्ते में ज़रूरत है दीन की, तो गुस्ल पूरा नहीं किए चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया, इसीलिए उनको कहते हैं गसीरुल मलाइका, वो हंजला जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो इनके बेटे हैं अब्दुल्ला, वो कहते हैं, उनकी रिवायत है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीरुल मलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए हदीस और अपनी जुबान में बोलते नहीं हो, उसको पीता थोड़ी है। ये सुनने के बाद आदमी सूद की कोई चीज़ इस्तेमाल कर ले, ईमान ही नहीं है, फिर तो ईमान ही नहीं है। तो अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीरुल मलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरहम, अपनी जुबान में गए कि सूद का 1 रुपया, सूद का 1 रुपया दानिस्ता तौर पर, दानिस्ता का मतलब है जानबूझकर, सूद का 1 दिरहम यानी 1 रुपया दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल करना, उसका जुर्म 70 मरतबा 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। कितने? 36 मरतबा। एक आदमी 36 मरतबा ज़िना करे, एक आदमी सूद का 1 रुपया खाए, दोनों बराबर बराबर। तो सूद का 1 दिरहम यानी 1 रुपया दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल करने वाला, दानिस्ता तौर पर जानबूझकर इस्तेमाल करने वाला, उसका जुर्म और उसका गुनाह 36 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। और ये रिवायत भी तो थोड़ी हल्की समझ लो, इसके बाद की तो जो रिवायत है अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद 70 गुनाहों के मजमुए का नाम है। सूद
سود میں 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. 70 سود میں 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. ان 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا، اب آپ اندازہ لگاؤ پھر دوسرا کیسا ہوگا، تیسرا اور سب سے بڑا کیسا ہوگا. 70 میں سب سے چھوٹا اور 70 میں سب سے کمزور یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سب سے کمزور درجے کا یہ حال ہے. پھر سب سے اعلیٰ کا کیا ہوگا؟ سب سے چھوٹے کا یہ حال ہے تو سب سے بڑے کا کیا حال ہوگا؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. 70 گناہوں کا مجموعہ ہے اور 70 میں سے سب سے کمزور، سب سے چھوٹا اور سب سے ادنا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. بچنا بھی اور بچانا بھی. ہم نے اس سے پہلے بھی کہتے وہ جو سنار کے یہاں پر ہم لوگ زیورات گروی رکھتے ہیں، سود ہے، سود ہے. کبھی ہم رکھتے ہیں، کبھی ہمارے چوری سے ہمارے گھر کی مستورات رکھتی ہے. اگر عورت نے رکھی تو اس کا الٹا کر لو، وہ ایسا ہے جیسے اپنے باپ کے ساتھ زنا کر. ایسا کوئی اجنبی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ہم کو کتنا برا لگتا ہے. ابھی یہ حالات چل رہے پوری دنیا کے تو کتنا برا لگ رہا ہے. جب ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا، اس کا تو خیال بھی نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں. آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی میں اپنے امی کے ساتھ زنا کروں، سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہت گھٹیا سوچ ہے. لیکن سود کی رقم استعمال کرنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اب کبھی یہ کہا جائے کہ جتنے سود خور ہیں، جتنے سود خور وہ ایسے جیسے اپنی اماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، برابر کوئی فرق نہیں. ایک آدمی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو برا سمجھے اور سود کی رقم استعمال کرنے کو برا نہ سمجھے، غلط ہے. جیسے ماں کے ساتھ زنا حرام، اور ماں کے نہیں اجنبی کے بیوی کے علاوہ جتنے ہیں سب کے ساتھ زنا کرنا حرام ہے، ایسے ہی سود کی رتی بھی حرام ہے. تو ہم طے کریں کہ انشاءاللہ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. پھر مولانا کہنے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں مخصوص لوگ ہوتے تھے محدود، تو ایک صاحب آئے اور بڑے نئے کپڑے، غریب آدمی، باقی نوابوں کے کپڑے پہن کر آ گئے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کیا وہ بہت اچھے لگ رہے کپڑے؟ اب بولے میں جامع مسجد میں گیا تھا، جامع مسجد کے بعد بک رہے تھے وہ، کیا سستے بکے تو میں نے لے لیا. اب وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہنے لگے بھائی تیرے کپڑے سستے ہیں لیکن تیری نماز بھی سستی ہے. اور اگلے جملے تو عجیب تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بہت دھیان سے سنیں، اور ہمارے یہاں بھوپال جانے کی بنیاد کیا رہی تھی؟ میں سوچ رہا تھا ابھی شوٹر لے لیتا، باقی اب بھوپال تو جانے چاہیے نہیں، 15 دن رک جائیں گے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ان نوابوں نے، یہ مولانا کے جملے، ان نوابوں نے ان کپڑوں کو پہن کر جو گناہ کیے ہوگے ان گناہوں کی نحوست کا اثر تیری عبادتوں پر آئے گا. وہ جو ہم سیکنڈ کے کپڑے پہنتے نا، پھر سنے دو بار، ان نوابوں نے ان کپڑوں کو پہن کر جو گناہ کیے ہوگے ان کی گناہوں کی نحوست کا اثر تیری عبادتوں پر آئے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے خواب میں اور کہا کہ ان کا نام محمد تھا، محمد ابن ادریس. تو کہنے لگے کہ وہ احمد ابن حنبل سے کہنا کہ خلق قرآن کے بارے میں تجھے آزمایا جائے گا تو ذرا صبر کرنا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے ربی ابن سلیمان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ احمد ابن حنبل سے جا کر یہ کہو کہ بھائی انہوں نے ایسا ایسا خواب دیکھے، آپ کو خلق قرآن کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں آزمایا جائے گا، صبر کرو. ربی ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے
اور کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کو خلق قرآن کے بارے میں آزمایا جائے گا، اور یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کر کہو کہ خلق قرآن کے بارے میں آزمایا جائے گا، صبر کرنا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو مارے خوشی کے اپنا کپڑا تو تھا نہیں اس وقت میں، اپنی بنیان اتار کر ربیع ابن سلیمان کو ہدیے میں دے دی، یہ میری طرف سے ہدیہ۔ اب وہ بنیان لے کر پہنچے وہاں پر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ خواب سنا دیا؟ بولے ہاں خواب سنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بولے حضرت وہ تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بنیان مجھے ہدیے میں دے دی۔ دھیان سے سننا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بنیان پر تو تیرا حق ہے، بنیان پر تو تیرا حق ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بنیان مجھے دے دے، البتہ ایک کام یہ کر کہ اس بنیان کو تو بالٹی میں ڈال دے اور پانی میں بھگا دے، وہ پانی مجھے دے دے تاکہ تبرک کے طور پر میں اس کو اپنے بدن پر ڈال دوں۔ کیوں؟ کیونکہ دیندار آدمی، اب وہ جملے سنے آپ، دیندار آدمی ان کپڑوں کو پہن کر جو عبادتیں کرتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، اس کی عبادتوں کا اثر بھی ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ جیسے ان کپڑوں کو پہن کر کوئی گناہ کیا گیا تو ان گناہوں کی نحوست کا اثر، ان گناہوں کی نحوست کا اثر ہماری عبادتوں پر پڑے گا، ایسے کوئی دیندار آدمی اگر کپڑے پہن کر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی عبادتوں کا اثر بھی ہماری زندگیوں میں ہے۔ منتخب میں ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے اگر اپنے بدن کے کپڑے کسی کو دے دیے، چاہے پرانے ہو کوئی وقت میں دے دیے، تو جب تک وہ ان کپڑوں کو پہن کر عبادتیں کرے گا، اس کی ہر عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک نئی چیز، کوئی مرا تو ان کی ٹوپی، کپڑے، چپل، گھڑی، رومال سب کس کو؟ بولے ایسا کرو وہ فقیر کو دے دو، دیندار کو دو۔ اگر فقیر دیندار ہے اس کو دے دو۔ اب اگلے جملے دھیان سے سنیں، اگر کسی بے دین آدمی کو معلوم تھا کہ یہ بے دین ہے، پھر آپ نے کپڑے دیے، جب وہ ان کپڑوں میں گناہ کرے گا تو اس کی نحوست کا اثر ہم پر بھی پڑے گا۔ ہاں معلوم نہیں تھا، ہم نے سمجھا دیندار ہے دے دیے، بعد میں اس نے کوئی گناہ کیا ہم بری ہو جائیں گے، لیکن جب معلوم ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے تو پھر کپڑے کیوں دے رہے ہیں؟ جب معلوم ہے کہ یہ آدمی گناہ گار ہے تو پھر کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے ہم کسی کو کوئی چیز دے تو ایسے آدمی کو دے کہ جو استعمال کرے تو اس کا ثواب ہم کو پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ پورے جملے مولانا کے، یہ بھی اب جو سنا رہے آپ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا غلام آیا کھانا لے کر، حضرت نے کھا لیا۔ غلام نے کہا کہ حضرت آج پوچھے نہیں تم نے کہ کہاں سے لایا؟ روز تو پوچھتے تھے۔ کہنے لگے بتا دی، بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، بھوک کی بےتابی اور شدت تھی، اس لیے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتا دی، ایک لقمہ تو کھا لیا تھا۔ وہ غلام کہنے لگا جو مخاطب تھا کہ میں زمانے جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، یعنی لوگوں کو غیب کا علم بتاتا تھا، ہاتھ دیکھ کر بتاتا تھا یا ایسا ہوگا، تو میں نے کوئی بات کہی تھی، وہ بات صحیح نکل گئی تو ان لوگوں نے مجھے بطور انعام کے یہ کھانا دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اب وہ کھانا نکالنے کے فراق میں بڑے پریشان کہ یہ کھانا نکلے کیسے؟ تو کسی عقل مند نے کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک بڑے برتن میں پانی منگاؤ اور پانی منگا کر پیو اور پھر انگلیاں ڈال کر طے کرو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک بڑے برتن میں، بڑے پیالے میں پانی منگوایا گیا اور خوب پیا، پھر انگلی ڈال کر اس لقمے کو نکالا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، ایک لقمہ تمہاری تو جان چلی جاتی۔ کہنے لگے اگر جان نکلنے کے ساتھ بھی لقمہ نکلتا تو میں نکالتا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ کیا کیے انہوں نے؟
کئی کر کے نکالے. اور ہمارے یہاں پر کہیں ایسا مسئلہ نہیں، اب کھا لو بعد میں 200-400 روپے صدقہ دے دیں گے. یہ مسئلہ حضرت ابوبکر کو معلوم نہیں تھا. پڑھے لکھے تھوڑی تھے وہ. انہوں نے کہاں دیکھے تھے دیوبند سہارنپور وہ کہیں دیکھیے. ہمارے پاس تو بہت علم ہے، ہم تو جب چاہیں گے فون پر مسئلے پوچھ لیں گے، جب چاہیں گے دیوبند خط لکھیں گے، جواب طلب کر لیں گے. یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہی کی. ہم کو کیا ضرورت ہے کہی کرنے کی، کھاؤ حرام کا، 200-400 روپے صدقہ کر دینا. صدقہ کرنے سے مال پاک نہیں ہوگا. اب مولانا کے جملے سنو. آپ مولانا کے جملے کیا ہیں کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، مال صاف نہیں ہوتا. توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا لیکن مال صاف نہیں ہوگا. مال کو صاف کرنا ہے جس کا لیے اس کو دے دو، نہیں تو لیتے رہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. توبہ کرنے سے گناہ معاف تو ہو جائے گا لیکن ہمارا مال صاف نہیں ہوگا. جیسے گناہوں کی صفائی ضروری ہے، مال کی صفائی بھی ضروری ہے. ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میری پوری آمدنی حرام کی ہے، پورا صدقہ کر دو، پورا صدقہ کر دو. جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو ایک آدمی ہے عمرو بن عمیر، اس کے 4 بیٹے تھے، مسعود، عبد یالیل، حبیب اور ربیعہ. یہ قبیلہ ثقیف کے تھے. ان کے ابا کا نام تھا عمرو بن عمیر. تو یہ چاروں بیٹے سود پر قرض لیتے تھے. اور قرضہ کون دیتا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ اس وقت سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. جب یہ معاملہ کر رہے تھے اس وقت تو سود حرام نہیں ہوا تھا. لیکن جیسے ہی یہ آیت اتری، اور بالکل آخری، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں ان آیتوں کا نزول سب سے اخیر میں ہوا. ایک قول یہ ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50، 52، 53 دن زندہ رہے، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. یہ سب سے اخیری آیت ہے، سب سے اخیری آیت ہے جس میں شراب کی حرمت، سود کی حرمت کو بیان کیا گیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ سود پر رقم دیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے، میدان عرفات میں، اور کہا کہ جاہلیت کی، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں اپنے پیروں کے پنجوں تلے روندتا ہوں. زمانہ جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں. پھر آپ نے اعلان کیا کہ بھئی سود حرام. تو یہ دونوں حضرات کھڑے اور کہنے لگے بھائی دیکھو، ہم نے جس کو سود کی رقم دی تھی وہ سود ہم نے ساکت کر دیا. یہ تو بول نہیں سکتے معاف کر دیا، تمہارا حق ہے کہ معاف کر رہے تم، ہم نے ساکت کر دیا، بس ہماری اصل رقم ہم کو دے دے. یہ ہے اطاعت. پردے کی جب آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی آیتیں مسجد میں سنائی کہ دیکھو پردے کی آیت نازل ہوئی. فجر کی نماز کو جب عورتیں، اس وقت عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، فجر کی نماز کو جب عورتیں مسجد میں آئیں تو سب پردوں کے ساتھ آ گئی. کس نے بتایا تھا ان کو؟ نہیں، انہوں نے وہ واٹس ایپ کا گروپ بنائے ہوں گے اور میسج کر دیے ہوں گے. ایسا تھا نہیں، باہر کے مائک میں مؤذن صاحب نے بولے ہوں گے کہ بھائی فجر میں آئیں گے تو سب پردہ کر کے آنا، نقاب پہن کر. ایسا تھا؟ کوئی انتظام نہیں تھا. پھر پیغام پہنچایا کس نے؟ شوہر نے. بیوی کے پاس شوہر نے پہنچایا، بہن کے پاس بھائی نے پہنچایا، یعنی مردوں نے اللہ کے احکامات گھر کی مستورات کو پہنچائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب جہاں اپنے دین کی فکر کر رہے ہیں، گھر کے مستورات کی بھی دین کی فکر کریں گے سب. تو سود کا 1 درہم دانستہ طور پر جان بوجھ کر استعمال کرنے والا ایسا مجرم ہے جیسے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے والا مجرم ہے. اور سود کے 70 گناہوں کے مجموعے کا نام سود ہے. 70 گناہوں کے مجموعے کا نام سود ہے. اس میں سب سے چھوٹا اور سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بچیں گے. بھائی سب خود بھی بچے. بہت ساری وہ جب کھیتوں میں بیمہ بھرتے، بغیر بھرے اگر ناپیکی کے پیسے مل رہے لے لو. بہت دھیان سے سنیں، بغیر پیسے بھرے
नापीकी के पैसे मिल रहे ले लो, लेकिन वो पैसे भरना, एक एकड़ को 2000 रुपये, फिर डबल मिलते, ज़्यादा मिलते, ये सूद है। ऐसे हमारे घर की मस्तूरात या हम खुद सोने चांदी के जेवरात गिरवी रखते हैं या मकानात गिरवी रखते हैं, और एक काम करते, देखो हम तुमको पैसे देते, तुमने इसको ब्याज मत देना, और हम तुम्हारे से भाड़ा नहीं लेते, लागन नहीं लेते, लानगान सूद है, साफ सूद है वो। किसी नए आदमी को भी पूछो आप, जिसने उर्दू का अलिफ-बा नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, उसको भी पूछो, वो भी बोलेगा नहीं भाई सूद है। तो सूद की जितनी शक्लें हैं उस सब से बचना, बल्कि उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने लिखा है अपनी किताब में, इसलिए अगर किसी को बुरा लगे तो उनसे जाकर लड़ना। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि अगर कोई आदमी सूदी कारोबार करे, कोई आदमी सूदी कारोबार करे, सूदी कारोबार, और इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, तो उसको जेल में डाल दो। कोई आदमी अगर सूदी कारोबार करे, इस्लामी हुकूमत है, तो कहाँ डालो? जेल में डालो। लेकिन वो कोई कमज़ोर आदमी थोड़ी थी भाई सूद का कारोबार करने वाला, वो तो पूरा बड़ा कबीला था उसके साथ, अब उसको कैद में डालना आसान नहीं। तो फिर दूसरा ये है कि अगर वो ताकतवर आदमी है, ताकतवर आदमी है और इस्लामी हुकूमत है, तो उससे जंग करो, लड़ो उससे। लेकिन किसी भी हालत में सूद खोर को सूद इस्तेमाल करने की हालत में मोहल्ले और गांव में रहने का कोई हक, क्योंकि उसकी नहूसत से, मुंतखब की रिवायत का खुलासा सुनना, उसकी नहूसत की वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी तकलीफ में होते हैं। ये मुंतखब की रिवायत का खुलासा है। इंसान तो इंसान, जानवर तक उसकी वजह से तकलीफ में होते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ नसीब फरमाए। भाई भोपाल के इज्तिमा के बारे में बहुत शोर चल रहा है, तो भोपाल के इज्तिमा के बारे में आपने मोबाइलों में इसमें उसमें सुना होगा। तो जब भोपाल वाले मशवरे के लिए आए तो हम खुद वहाँ मशवरे में थे, भोपाल के ज़िम्मेदार थे, निज़ामुद्दीन के 11 या 12 अपने अकाबिरी होंगे और 10 लोग कर्नाटक के थे। इतने लोग मशवरे में बैठे हुए थे, हम खुद भी थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा इरादा है इज्तिमा का, हुकूमत की तरफ से मना है, हम ये सोच रहे हैं कि हम छोटे छोटे ज़िले के एतबार से, ताल्लुके के एतबार से छोटे छोटे इज्तिमा कर लेते। तो अगले दिन का जो फजर का बयान था 2 घंटे का पूरा, वो सिर्फ इस बात पर था कि तुमको इज्तिमा नहीं करना है। पूरे 2 घंटे का खुलासा ये था कि भोपाल वालों को इज्तिमा की इजाज़त नहीं मिली, भोपाल वालों को इज्तिमा की इजाज़त। आप सोच रहे हैं फिर वो शूटर का कैसा हो? अरे अभी बताए क्यों, पुराने शूटर छोड़ दो, आप नए शूटर खरीदने की ताकत नहीं है, 1-2 साल और इंतज़ार कर लो, क्योंकि उन शूटरों में, उन कपड़ों में अगर किसी ने कोई गुनाह किया होगा, और अब कोई हसन बसरी तो है नहीं कि रात भर मुसल्ले पर रहेगा, उसके गुनाहों की नहुसत का असर हमारी इबादतों पर आएगा। तो पूरे 2 घंटे की तकरीर का खुलासा ये था कि भोपाल वालों को इज्तिमा की इजाज़त। मौलाना ने उनसे कहा कि भाई पूरे लॉकडाउन में जितने होलसेल दुकान वाले थे ना, सबकी दुकानों को ताला लगा हुआ था। ज़्यादा धंधा किसका हुआ? फेरी वालों का, बहुत कमाए। बोले फेरी वालों का, बोले भोपाल वालों फेरी लेकर निकलो, तुम एक एक गली में जाओ, एक एक के घर पर जाओ और अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के पैगामात सुनाओ। बड़े इज्तिमात के चक्कर में अब अगले जुमले मौलाना का ये कहना था कि सुलह हुदैबिया में जब ये लोग गए उम्रे के लिए, रोक दिए उन्होंने, नहीं जा सकते आप उम्रे को, वापस आ गए। तो मौलाना कहने लगे कि एक आदमी गुनाहों से बचे, ये जुमले ध्यान से सुनना, ना समझ में आए तो बाद में पूछिए आप। एक आदमी गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचने की वजह से वो अल्लाह के इतना करीब नहीं आता, गुनाहों से बचने की वजह से आदमी अल्लाह के करीब इतना नहीं आता जितना अच्छे जज्बात को अल्लाह के हुक्म की वजह से, कुर्बान करने की वजह से अल्लाह के करीब आता है। एक आदमी कोई गुनाह छोड़ दे तो उस गुनाह के छोड़ने की वजह से अल्लाह के करीब तो आएगा, लेकिन इतना करीब नहीं आएगा। दूसरा आदमी, एक तरफ अच्छा जज्बा है, इज्तिमा होना चाहिए,
اچھا جذبہ ہے عمرہ کریں گے، لیکن اب اللہ کا حکم آ گیا، تو اچھے جذبات کو چھوڑا گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اچھے جذبات کو چھوڑا گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، یہ آدمی اللہ سے زیادہ قریب جائے گا۔ تو بھوپال کے اجتماع کی اجازت نہیں۔